معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پیام صحت دیکھ رہے ہیں۔ چینل پر تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی دنوں کے بعد حاضری دے رہا ہوں۔ کچھ وجوہات تھیں، میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پاؤں متاثر ہوا، تو دوسری گرمیاں ہیں، کام بھی اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ جائے جڑی بوٹیاں ڈھونڈے۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ ایک عام پودا جو کہ ہر جگہ تقریباً مل جاتا ہے، اس کا نام ہے آک۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آک کا پودا ہے، یہ اس کی ٹہنی ہے۔ مدار بھی اسے کہتے ہیں، اکنڈ بھی بعض جگہ پہ کہتے ہیں، اور اسے سائنس کی زبان میں کیلوٹروپس یہ دو قسم کا ہوتا ہے، کیلوٹروپس پروسیریا چھوٹا آک اور کیلوٹروپس گیگنٹیا یعنی بڑا آک کہا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں کثرت سے پایا جانے والا ایک مشہور اور انتہائی اہم طبی پودا ہے۔ حکمت یعنی طب یونانی اور آیورویدک میں اس کے پتے، دودھ، جڑ اور پھول مختلف امراض کے علاج کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ جدید سائنس اس کے کیمیائی اجزاء یعنی کیمیکل کانسٹیٹیوشن پر تحقیق کر رہی ہے۔ آک کے طبی اور کیمیاگری میں بھی یہ بہت استعمال ہوتا ہے، جس کا میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے کیمیائی خواص یعنی کیمیکل پراپرٹیز۔ آک کا پودا بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن یہ انتہائی زہریلا یعنی ٹاکسک بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دل پر اثر انداز ہونے والے گلائکوسائڈز پائے جاتے ہیں۔ کارڈیک گلائکوسائڈز جن کو کہا جاتا ہے۔ اس کے دودھ یعنی لیٹکس اور پتوں میں کیلوٹروپین اور کیلکٹینن یہ پائے جاتے ہیں، اور کیلوٹاکسین جیسے طاقتور کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ یہ دل کی دھڑکن اور شریانوں پر شدید اثر انداز ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ انزائم اس کے دودھ میں کیلوٹروپین نامی ایک پروٹیولیٹک انزائم پایا جاتا ہے جو پروٹین کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پپیتے کے پیپین کی طرح کام کرتا ہے۔ پلانٹ سٹرولز اس میں بیٹا سیٹوسٹرول اور ٹریکسیٹرول پائے جاتے ہیں، جو سوزش کو کم کرنے یعنی اینٹی انفلیمیٹری کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیگر اجزاء پودے میں ریننز، فیٹی ایسڈ اور کیلشیم آکزیلیٹ کے کرسٹل پائے جاتے ہیں، جو جلد پر لگنے سے شدید خارش اور سوزش پیدا کرتے ہیں۔ طبی خواص اور استعمال۔ طب یونانی کے مطابق آگ کا مزاج گرم اور خشک درجہ 4 یعنی یہ انتہائی تیز اور زہریلا ہے۔
اس لیے اس کی خوراک بہت معمولی اور مصفہ یعنی پیوریفائڈ کر کے دی جاتی ہے۔ درد اور سوزش کا خاتمہ، جوڑوں کا درد اور گنٹھیا، آگ کے پتوں پر تلوں کا تیل یا ارنڈی کا تیل لگا کر انہیں نیم گرم کر کے سوزش اور جوڑوں کے درد والے حصے پر باندھنے سے درد اور سوزش میں فوری آرام آتا ہے۔ ارک النساء یعنی شیاٹیکا، اس کے پتوں کا سیک بدلتے ہوئے موسم کے اعصابی دردوں اور لنگڑی کے درد کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ جلدی امراض، دانت چنبل اور خارش یعنی سکن ڈیزیزز۔ آگ کا دودھ اگر سرسوں کے تیل میں ملا کر بہت احتیاط کے ساتھ پرانی خارش، دانت یا چنبل پر لگایا جائے تو یہ جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ زخموں کا علاج، اس کے پتوں کا سفوف پرانے اور گندے زخموں کو سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امراض تنفس یعنی ریسپیریٹری سسٹم، دمہ اور کھانسی، آگ کے خشک پھولوں کا سفوف یا اس کے پھولوں کے گندھک کے ساتھ بنے کجلی یعنی کشتہ، دمہ، پرانی کھانسی اور بلغم کے اخراج کے لیے بہت کم مقدار میں چٹایا جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے اور ہاضمہ، طبی ادویات میں آگ کی جڑ کی چھال کو مصفہ کر کے بہت کم مقدار میں ہاضمے کی خرابی، پیٹ کے کیڑے مارنے اور دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اہم ترین اس کی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ آگ کا دودھ آنکھوں کے لیے انتہائی مہلک اور زہریلا ہے۔ اگر اس کا ایک قطرہ بھی آنکھ میں چلا جائے تو یہ کرنیا کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور اندھے پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اندرونی استعمال میں احتیاط، اس کا اندرونی استعمال یعنی کھانے کے لیے صرف اور صرف کسی ماہر مستند حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے اور بتائی گئی خوراک کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ مقدار الٹی، اسہال اور دل کی دھڑکن کو بند ہونے اور موت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ تھی اس کی عام تعریف۔ یہ ہے اس کے پھول۔ اس میں اسے عام زبان میں آگ کی چکلی کہا جاتا ہے۔ یہ اور کالی مرچ مقدار میں کھرل کر کے اس کا سفوف بنا لیں، ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ مجھے یاد ہے میری والدہ صاحبہ کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور کوئی ڈاکٹر حکیم اس ٹائم میسر نہیں تھا، تو والد صاحب نے یہ چھوٹے چھوٹے پتے ان کے ساتھ یہ والدہ صاحبہ کو چبانے کے لیے دیے تھے۔ تو جب تک ان کا ذائقہ پھیکا لگتا رہا وہ کھلاتے رہے۔ جب کڑوا محسوس ہونے لگا تو چھوڑ دیا، اس سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو چند کشتے بتاتا ہوں جو کہ آگ کے دودھ سے بنتے ہیں۔ یہ ہے کشتہ تانبا، آسان لیکن فوائد میں عجیب و غریب۔ اجزاء نسخہ یہ ہے کہ برادہ تانبا 2 تولہ، رس لیمو 1 پاؤ اور شیر آک یعنی شیر مدار آگ کا دودھ آدھا پاؤ، فی آنچ نقدہ کومپل یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جو پتے ہیں کومپلے ہیں، یہ ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ چھوٹی چھوٹی کومپلے،
फी आँच 1 पाव, ओपला दस्ती फी आँच 10 सेर, कुल 5 से 7 आँच। अब आपने करना यह है कि बुरादा तांबा को 2 दिन तक 1 पाव नींबू के रस में भिगो दें, फिर 1 दिन खरल करके पानी से धो डालें। इस बुरादा को 2 दिन शीर आग में खरल करके, अक्सर आध पाव दूध दिन में खरल हो जाता है। फिर टिक्किया बनाकर आग की 1 पाव नरम पोंपलों के नुकदा में रखें और गिल हिकमत करके गड्ढे में 10 सेर आग दें। इसी तरह हर दफ़ा आध पाव आग के दूध में खरल करके 1 पाव नुकदा में 10-10 सेर की 5 या 7 आँचें दें तो कुश्ता तैयार है। पीस कर शीशी में महफूज रखें। दही में डालकर देखें, अगर जंगार ना दे तो सही है, वरना 1 आध आँच और दे दें। आला दर्जा की अक्सीर है। इमराज बारदा यानी फालिज, लकवा, रेशा वगैरह इमराज को दूर करता है और ना मर्द को मर्द बनाता है। खुराक 1 से 2 चावल तक। तो ये इसका तिब्बी इस्तेमाल है। अब मैं आपको इसका कीमिया गरी में इस्तेमाल बताता हूँ। तो कीमिया में वैसे इसके बहुत से नुस्खे हैं आग के, और कीमिया गरी में जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताता हूँ। अब अक्सर आपको बताता हूँ मुकवी असाब और मुकवी बा। ये दवा जितनी सादा और मामूली नज़र आती है, दरअसल इतनी ही फ़ायदेमंद और ज़ूद असर है। गुलमदार यानी आग के फूल 40 अदद, शंगरफ रूमी 1 तोला। तरकीब तैयारी: पहले शंगरफ रूमी को खरल में डालकर बखूबी सेक करें। अज़ां बाद में 1-1 फूल डालकर 3 रोज़ तक खरल करें। ये दवा निस्फ रत्ती किसी मुनासिब बदरका के साथ इस्तेमाल कराएं। मुर्दा पट्टों को ताकत देने और शबाब रफ्ता को फिर वापस लाने के लिए एक मुसलमा दवा है। भूख पैदा करती है, दूध और घी हजम करती है। कुआं बा में तूफान लाने वाला ये सन्यासी अक्सीर है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ ये कीमियागरी में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। बहुत से नुस्खे हैं। अगर ये आब हरमल आधा सेर या 3 पाव लेकर सुमल फार 2 तोला रोगन दाग में रख कर इस पानी का कतरा कतरा चोया दें। बाद में 3 तोला जस्त गर्म करके इसमें 2 तोला पारा डालकर पीस लिया जाए और 1 पाव नमक लाहौरी साइदा यानी पिसा हुआ। एक कढ़ाई में अव्वल निस्फ नमक, नीचे उस पर 2 तोला जस्त पारा और ऊपर मज़कूरा सुमल फार, बाकी नमक रख कर आधा सेर चौधारा थुआर, ये थुआर से मुतल्लिक़ है, दूध कतरा कतरा डाला जाए। बाद में गुल मदार में रख कर 5-6 बर्ग मदार लपेट कर यानी आग के पत्ते लपेट कर गिल हिकमत करके पाव भर ओपलों की आग दें। सुमल फार शगुफ्त होगा। ये जज़ाम आशिक नामर्दी व जुल्म के लिए अक्सीर है। और इसके कीमियागरी में इस्तेमाल होने वाले
जो नुस्खे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पाव भर सुमलफार 20 रोज़ शीर मदार में भगोएं और 20 रोज़ तेज़ाब गंधक में आफ्ताब में रखें। बादौ 20 तोला तेज़ाब गंधक इस पर टपकाया जाए तो ये कैमुनार होगा और तांबा पर डालने से तांबा को चांदी बना देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके और नुस्खे हैं शीर मदार के, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। अगली वीडियो में इसी मदार के से जो कीमियागरी में इस्तेमाल होते हैं नुस्खे वो मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।